بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رضیہ بیگم مایوس ہو کر واپس امجد علی کے ساتھ گھر آ گئی۔ تمام راستے دونوں خاموش رہے۔ دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ زندگی کی گاڑی اسی رفتار سے رواں دواں تھی۔ ایک دن رضیہ بیگم کی ملاقات ایک اسٹور پر کام کرنے والے لڑکے سخاوت سے ہو گئی تو وہ اسے صرف بد زبان ہی تصور کرتی رہی، کیونکہ وہ ایسی خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر الٹا سیدھا بولتا رہتا تھا۔ رضیہ بیگم 2-3 مرتبہ جانے کے بعد اس لڑکے میں دلچسپی لینے لگی۔ اس کی باتوں نے رضیہ کے دل کے کسی کونے میں گھر کر لیا۔ اب اکثر فون پر بات ہونے لگی اور پھر ایک دن رضیہ بیگم نے اسے اس کی بہن کی شادی کے لیے 50,000 روپے کی رقم بھی بطور مدد دے دی، جس پر سخاوت رضیہ بیگم کا بہت احسان مند ہو گیا۔ بات آگے بڑھتے بڑھتے بے تکلفی پر پہنچ گئی اور آخرکار رضیہ بیگم کے قدم ڈگمگا گئے اور ملک صاحب کی غیر موجودگی میں سخاوت چپکے سے رضیہ بیگم کے بیڈ روم تک پہنچ جاتا۔ اب رضیہ بیگم کسی بھی صورت بچہ چاہتی تھی اور انہوں نے گناہ کا ارادہ کر لیا۔ آخرکار وہ ہو گیا جس کی توقع ہی نہ تھی۔ رضیہ بیگم کی ملک صاحب سے بے وفائی رنگ لے آئی اور رضیہ بیگم کی گود ہاری ہو گئی۔ رضیہ کی بے وفائی گناہ کی صورت میں اس کی کوکھ میں پھوٹ چکی تھی، جہاں اس کے دل میں ملک صاحب سے بے وفائی کی خلش بھی تھی اور ایک بے پناہ خوشی بھی تھی۔ جب دوسرا ماہ شروع ہوا تو رضیہ بیگم نے دبی زبان میں ملک صاحب کے کان میں یہ خبر ڈال دی۔ پہلے تو انہیں اس امر کا یقین نہ ہوا، پھر فوراً ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا اور بھاگم بھاگ شہر کے معروف پولی کلینک میں رضیہ بیگم کا ٹیسٹ کروایا۔ رپورٹ پازیٹیو دیکھ کر ملک صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور خیرات شروعات کر دی۔ آس پڑوس کے جو بھی غریب غربا گھر تھے، ان پر دستک دے دے کر راشن اور نقد رقم خیرات کی گئی۔ رضیہ بیگم کو 10 تولے کا خوبصورت طلائی سیٹ بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ ادھر رضیہ بیگم سخاوت پر اپنے عنایات کے دروازے کھول دیے۔ نئی موٹر سائیکل اور جیب نوٹوں سے بھر دی۔ جہاں سخاوت خوش تھا، وہاں اس کے دل میں اٹھنے والی خلش بھی اس کو پریشان کر رہی تھی کہ رضیہ بیگم کی کوکھ میں پلتے بچے کا اس کا اپنا جگر گوشہ، جس کو وہ شاید تمام عمر اپنا کہہ کر مخاطب ہی نہ کر پائے گا، جس کا اظہار اس نے رضیہ بیگم سے بے دھڑک کر دیا، تو اس نے کہا کہ تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا بچہ 1000 نعمتوں میں پرورش پائے گا۔ آگے چل کر کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ رضیہ بیگم کی تسلی پر وہ مطمئن ہو گیا۔ بچے کی خوشی میں ملک ہاؤس روشنی کی سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج چاروں جانب خوشیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس سخاوت کے اندر بھی اپنے بیٹے کی آمد پر مسرت کا احساس ہو رہا تھا۔ ملک صاحب کی نظر میں رضیہ بیگم کی قدر و منزلت 1000 گنا بڑھ گئی۔ جو ان کی پہلی 2 بیگمات نہ کر سکی تھی، رضیہ بیگم نے کر دکھایا۔ ملک صاحب کا تو صرف نام تھا، مگر پر دعویٰ سخاوت ملک صاحب کی بھومی نبھا رہا تھا۔ بیٹے ہونے کے بعد بھی رضیہ نے سخاوت سے تعلق نہ توڑا اور اگلے سال ایک بیٹی کو جنم دیا تو سونے پر سہاگا بن کر ثابت ہوا۔ ملک صاحب دونوں بچوں پر جان چھڑکتے۔ رضیہ بیگم نے ایک اچھے فلیٹ سخاوت علی کو کرائے پر دلا دیا۔ اس کی تمام تر تزئین اور سخاوت پر اس نے دل کھول کر روپیہ خرچ کیا تھا۔ اکثر وہ دونوں بچوں کو لے کر چوری چھپے سخاوت کو ملنے آتی رہتی تھی۔ ابھی دونوں بچے اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ اپنی زبان سے کوئی بات ادا کر پاتے۔ سخاوت اپنے دونوں بچوں کو مل کر بے حد خوش ہوتا۔ ڈرائیور امجد علی کو ساری صورتحال کی خبر تھی اور رضیہ بیگم نے اسے بھی پیسے دے کر چپ کروا لیا تھا، مگر اب امجد کو پیسوں میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی اور اب وہ بھی رضیہ بیگم کے 1-2 بار قریب آنے کا اظہار کر چکا تھا، مگر رضیہ بیگم اسے ٹال مٹول کر کے اس کی جیب نوٹوں سے بھر دیتی۔ بظاہر وہ خاموش ہو جاتا، مگر اندر سے اس کے دل میں رضیہ بیگم اور سخاوت علی کے بارے میں نفرت کی سخت دیوار بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ ملک صاحب اپنے وسیع کاروبار کے سلسلے میں کئی ماہ تک ملک سے باہر رہتے۔ پیچھے کا نظام ملازموں کے سپرد تھا یا امجد علی گھر کے تمام ضروری امور انجام دیتے تھے، اس لیے ملک صاحب ان سارے معاملات سے بے خبر اپنے کاموں پر جاتے رہتے۔ انہیں یہ کیا خبر کہ ان کی غیر حاضری میں پیچھے کیا کیا ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے جیل میں ملاقات کے دوران ڈرائیور امجد علی سے معلوم ہوا۔ رضیہ بیگم سے لے کر سخاوت، بابا برکت مسیح،
رضیہ بیگم کے شوہر ملک صاحب کے سارے روادات جو مجھے لفظ لفظ سننے کو ملی، اب میں آپ کو امجد علی ڈرائیور کی زبانی اس کی وفاقی کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو پھر تمہارے اندر جو نفرت رضیہ بیگم اور سخاوت کے لیے موجود تھی، اس کی بھیٹ تم نے 2 پھول جیسے بچے بھی چڑھا دیے۔ تم ان معصوم بچوں کا بھی خیال نہیں آیا، وہ تو بہت ہی معصوم تھے۔ امجد علی نے بیٹھے بیٹھے پہلو بدلا اور بولا، جناب، بات دراصل میرے ضمیر کی تھی، جو مجھے اپنے ملک سے نمک حرام کرنے پر دن رات کوستی تھی۔ میرا مالک تو مجھے گھر کی ذمہ داری سونپ کر گیا تھا، پیروں فقیروں اور چلہ کشی تک تو ٹھیک تھا، مگر مالکن نے جو رشتہ سخاوت کے ساتھ استوار کیا، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہاں تک کہ بعد میں میرا اپنا ذہن بھی مالکن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شیطانیت کے جال میں پھنس کر میں نے مالکن کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ میرے سوا کسی کو مالکن کے گھرانے زندگی کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، میں ہی واحد ذریعہ تھا ان دونوں کے درمیان، جو رضیہ بیگم کی بے غیرتی پر پردہ ڈالے ہوئے تھا۔ رات بھر میں اس بات پر سوچتا رہا کہ رضیہ بیگم کو اپنی طرف متوجہ کیسے کروں۔ صبح میں نے اٹھ کر کواٹر بند کیا اور اندر بنگلے کی طرف آ گیا۔ رضیہ بیگم اپنی ناجائز بیٹی گود میں لیے فون پر سخاوت علی سے بات کر رہی تھی۔ میں اندر سے بل کھا کر رہ گیا۔ میری طرف دیکھے بغیر رضیہ بیگم نے اسے کل ملنے آنے کا کہتے اپنی بیٹی کو اٹھانے کا اشارہ کیا، جب بار بار فون کو اس کے کان سے کھینچ رہی تھی۔ جب میں نے اندر کی نفرت پر قابو پاتے ہوئے اس کو اٹھایا اور باہر نکل کر لان میں آ گیا، کافی دیر بعد وہ باہر نکلی اور بچے کو میرے ہاتھوں سے لے کر اندر جانے لگی، تو میں نے انہیں روک کر اپنا مطالبہ دہرایا تو کہنے لگی، دیکھو امجد، میں تمہیں تمہارے کام کا معاوضہ دیتی ہوں، اور ویسے بھی میں تمہیں شروع دن سے بھائی سمجھتی رہی ہوں، یہ سب کچھ میری مجبوری تھا، میں نابرد کردار تھی اور نہ ہی میں نے ملک صاحب کی امانت میں خیانت کرنے کا سوچا تھا، جو ہوا اس میں میری بے حد مجبوری کا عمل دخل تھا۔ میں بہت جلد یہ سلسلہ بھی ختم کرنے والی ہوں، اور جب تک میری زندگی رہی میں تمہاری خدمت کرتی رہوں گی، اور اگر تم پھر بھی باز نہ آئے تو میں تمہیں ملک صاحب سے حوالے کر دوں گی اور پھر تمہیں فارغ کروا دوں گی۔ یہ سب کہتے وہ اندر چلی گئی۔ میں کواٹر میں آ کر اس کے گھر پر جواباً گھراتا رہا۔ میرے ذہن کی پستی نے اس کی باتوں پر غور کرنے کی بجائے اپنے اندر انتہائی فیصلہ کر لیا تھا۔ ساری رات میں نفرت کی آگ میں جلتا رہا، رہ رہ کر کانوں میں رضیہ بیگم کے جملے تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گی گردش کرتے رہے۔ پھر میں نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر عمل کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ رضیہ بیگم تیار ہو کر دونوں بچوں کو سنبھالتی باہر نکلی اور کوئی بات کیے بغیر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے فیصلے کو بدلنے کا سوچا اور اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا جواب نفی میں ہی ملا۔ اس بار تو رضیہ بیگم نے مجھے سختے سے جھٹک دیا تھا۔ میرے اندر لگی آگ نے میرے ارادے کی دیوار مزید بلند کر دی، جسے عبور کرنا اب میرے اپنے بس میں بھی نہیں تھا۔ گاڑی فلیٹ کے آگے آ کر رکی۔ اوپر بیٹھا سخاوت بے صبری سے انتظار میں تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے۔ رضیہ بیگم دونوں بچوں کو لے کر فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ میں حسب معمول گاڑی کے اندر بیٹھا اس کی واپسی کے منتظر ہونے کا ڈرامہ رچا رہا تھا۔ جب مجھے چاروں جانب سے یقین ہو گیا کہ کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں، تو میں چپکے سے سیڑھیوں پر چڑھ گیا۔ ہلکی سی دستک پر دروازہ کھولنے والا سخاوت تھا، جس نے اپنا لڑکا اٹھا رکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، میں نے بجلی کی سی تیزی سے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ میرے سر پر بھوت سوار ہو گیا۔ دونوں بچوں سمیت میں نے رضیہ بیگم کا بھی قصہ تمام کر دیا۔ باہر سے فلیٹ کے دروازے کو کنڈی لگائی اور گاڑی اسٹارٹ کی اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، یہ سوچ کر کہ جب ملک صاحب کو سب پتہ چلے گا کہ ان کی بیوی نے انہیں دھوکہ دیا ہے اور ان کے دونوں بچے ناجائز تھے اور میں نے غیرت کے نام پر قتل کیے ہیں، وہ مجھے اپنا وفادار ملازم سمجھتے ہوئے اسے کیس سے بری کر لیں گے۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ ملک صاحب نے پولیس والوں کو سختی سے ہدایت دے دی کہ اس کیس کی مکمل تفتیش کریں۔ یہ سب کچھ سچ بتانے کے بعد مجھے 4 لوگوں کے قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت ہو چکی ہے، یہ بتا کر امجد علی نے سر جھکا لیا۔ مالک سے وفاداری یا اپنی ہوس کی ناکامی نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ جو بھی تھا، شیطان نے امجد علی کو اس کے مقام تک پہنچا دیا تھا اور رضیہ بیگم کو بھی اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔